سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے، سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے، سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے۔ عظمت کی انتہا نہیں ہے۔ خدا کا ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اللہ کا کوئی زبردست کبیر فضل کس پہ ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ پہ ہوا۔ ان فضلہ کان علیک عظیما، کسی پر عظیم کوئی خدا نے فضل اتارا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو خراج عقیدت 70,000 فرشتہ روز آسمان سے اترتا ہے سلامی کرنے کے لیے، عقیدت۔ اور جو ایک دفعہ آتا ہے اس کا نمبر نہیں آتا، اور کھڑے ہیں تو خربوں اربوں آ رہے ہیں۔ سبحان۔ اس کے ساتھ کے کوئی شعر تھے 2-4 وہ سلامی کی خاطر۔ ارے فرشتوں کی روضے پہ ان کے قطارے، 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 فرشتوں کی روضے پہ ان کے محمد کے پاس سلامی کی خاطر، محمد کے پاس سلامی کی خاطر، محمد کے پاس سلامی کی خاطر، محمد کے پاس سلامی کی خاطر۔ عرش سے طیبہ کو قدسی جاتے ہوئے، 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 عرش سے طیبہ کو۔ اس میں بات یاد آتی ہے، بھول نہ جاؤں۔ ایک دفعہ آپ کے نالین مبارک کوئی چیز لگی ہوئی تھی ایسے کہ وہ صحیح نہیں تھی۔ جبریل آسمان سے اترا، کہا آپ کے نالین کو کچھ لگا ہوا ہے۔ جبریل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی سامنا نہیں کیا تھا، جا رہے تھے سامنے کے لیے۔ خدا نے کہا جوتے اتار کے چلو جب آ رہے ہو، اور آقا جی جوتے سمیت نماز پڑھتے تھے کہ تم جوتے سمیت پڑھو۔ سوچنے کی بات ہے، بڑے سوچنے۔ دیکھیے ان کا لاڈ، ان کا مرتبہ، انہوں نے سامنا بھی نہیں کیا تھا، کیسا آ رہے ہو، آنے سے پہلے جوتے اتارو، اور آقا جی جوتے سمیت نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سنت ہو گیا، جو پاک جوتا سے نماز پڑھے سنت مصطفیٰ ہے۔ ایک نبی جوتے میں چل نہیں سکتا، حضور کا امتی جوتے سمیت پاک میں نماز پڑھ سکتا ہے، بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ۔ جب پاک جوتے ہوں تو نماز میں پڑھا کرو کچھ دن، سنت رسول ہے۔ اور آپ نے کہا بھی ایسا ہے ایک حدیث شریف میں، جو تم اس زمانے میں سے کیچڑ وغیرہ گندگی نہیں ہوتی تھی، کہا جو مسجد کے قریب آئے فلیمسح نعلیہ، اپنے جوتوں کو تھوڑا رگڑے، کوئی چیز ہو تو اتر جائے پھر اندر آ جائے۔ دیکھا آقا جی نے کہا، ان کی بات پر یقین اور ان کی بات کو غلط سمجھنا چاہیے نہیں۔ اب ادب ہے، سنت ہے، آقا کی سنت ہے۔ جن دنوں میں جوتے پاک ہوں اس میں نماز پڑھ لیا کرو، آقا کی سنت سمجھ کر، اور دعا کی بڑی قدر کریں۔ ہزاروں مصیبتوں سے جو آدمی نہ چھوٹے، ناممکن مصیبتیں ہوں، تقدیر کو بدل دیتی ہے دعا۔ یہ کہنے والے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ لوگ دعائیں دل سے مانگتے،
بجائے ریلیاں نکالتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کے فیصلوں نے ان کی بدبختی پر عذاب اتارا ہوا ہے، اس طرف نہیں آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی کالم میں، کسی اخبار میں، بھائی مصیبتیں دور ہوں، یہ امریکہ دور کرے گا، مصیبتیں دور ہوں، چین سے دوستی کرو، مدینے نہ جاؤ، مصیبتیں دور کرے گا اللہ، لیکن فوراً دور ہو جائیں اور تمہارے اعمال کا محاسبہ نہ ہو۔ تمہارے اعمال کا محاسبہ تم نے کیا کیا ہے وہ سرکار کرا دے۔ ان کے تقاضۂ کرم کے خلاف ہے، کوئی در سے خالی جائے نہیں جاتا۔ میں نے بڑے ٹھوس ثبوت پہلے دیے ہیں، ایسی کتابوں سے دیے جس کو وہابی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں کہ دیہاتی مصیبت زدہ تھا، سلام پڑھا اور اپنی مصیبت کا ذکر کیا دل میں۔ آقا سب کچھ جانتے ہیں، مصیبت کا ذکر کر کے جل نکل گیا۔ ادھر رئیس المحدثین جو مشہور ہیں محدثین میں، عبداللہ ابن مبارک، ان کی آنکھ لگی، آقا جی کو دیکھا، کہا الحق العربی، جلدی سے جاؤ یہ دیہاتی نکل نہ جائے، پکڑو اس کو بتاؤ آقا جی نے تمہاری بات سنی ہے، تمہاری مصیبت آسان ہے۔ تو اس کتاب سے حوالہ دیا ابن کثیر سے، اس نے لکھا، وہ گمراہ تھا، بڑی تحقیق سے لکھتا ہے باتیں۔ پھر زبردست محدث جو رئیس المحدثین تھے، اور آقا کہتے ہیں سلام کو جواب دیتا ہوں حاجات آقا جی کہتے میں گیا بیت المقدس میں، رستے میں دیکھا موسیٰ سے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آقا جی نماز پڑھتے ہیں، آقا جی بیٹھتے ہیں، آقا جی اٹھتے ہیں۔ یہ صحیح حدیثوں کے حوالے ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے۔ ادھر مرتے ہیں ادھر مرتے ہیں، جی مدینہ شریف نہیں جاتے ہیں، امریکہ کو دوست بناتے ہیں۔ کافر کا بھی دوست بنتا ہے، قرآن نے فیصلے کر دیے، کافر تمہارا دوست نہیں بنتا۔ اشد الناس عداوہ، اگر بہت زبردست کوئی دشمن ہے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے، اشد الناس آمنوا الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور جو شرک کرتے ہیں ہندو، یہ بدترین، قرآن نے فیصلہ کیا ہوا، ان کے سے دوستی گانٹھی ہوئی ہے۔ خبریں سنتے رہتے ہیں لیکن ان کو سمجھائے کون؟ نافرمانی سے مصیبتیں آئی ہیں۔ آقا جی کہتے جو خدا کو جانے، اس کو پتہ تھا اللہ رسول کا اور حکموں کا، اچھے برے کا، ہاں جی، نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ پر وہ قومیں مسلط کرتا ہوں جو خدا کو نہیں جانتی ہیں۔ یہ خدا کو جانتی ہیں، ہندوستان خدا کو جانتا ہے، امریکہ جانتا ہے، مشرک ہیں، نجس ہیں، پلیت ہیں۔ قرآن نے کہا یہ تم لوگوں کے اوپر حاوی ہو گئے۔ کس وجہ سے حاوی ہو گئے؟ تم میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان محبت کو کہتے ہیں، اگر خدا اس کی محبت ہوتی یہ حاوی نہ ہو سکتے۔ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے، یہ محبت کرتے خدا سے، ان کا دفاع اللہ رسول کرتے۔ قرآن پاک میں یہ آیت نہیں پڑھی آپ سے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خدا ان کا دفاع کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ کتنی مصیبت میں خود پڑے ہوئے ہیں، عوام بھی پڑی ہوئی ہے، اور جو لوگ بیچارے سیدھا پر ہیں ان میں کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جو مثال دی ہے وہ آخرت میں تو اڑ جائیں گے نیت سے، لیکن سوکھی کے ساتھ گیلی جل جاتی ہے۔ کوئی حکومت کے آدمی چھپ کے یہاں بیٹھے ہیں ٹیلی جنس والے، ان کو پوچھاؤ ادھر سے یہ خبر آئی ہے ٹیلی جنس سے اللہ رسول کی، اللہ رسول پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، خواہ مخواہ مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو ہلاک کرنے پہ کوئی چیز دفاع نہیں کرتی ہے، اگر اللہ کسی کی مدد میں آ جائے، چڑیوں کو بھیج دے، چڑیاں ہاتھیوں کو مار دیتی ہیں۔
اللہ کے کام، چڑیاں اور ہاتھی کیا کہاں؟ یہ قرآن میں جو واقعات ہیں حقیقت ہیں، حقیقت ہیں، ہمارے تمہارے لیے سبق ہیں۔ ادھر چلے جائیں اور آئندہ وعدہ کریں آقا جی سے، ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہم سے جو ہوا ماضی میں معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ ہم آپ کے کہنے پہ چلیں گے۔ اور پھر یہ قرآن کا آئین رکھیں، نبی کریم کے حکم کو رکھیں، نہیں اپنا آئین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتا کہاں سے ان سے رحمت آئے گی ان پر؟ جب خدا کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، آقا کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، ان کی گاڑی کیسے چلے گی؟ یہ کھلی باتیں ہیں۔ اور تمہارے لیے حیات النبی آقا جی ہر وقت موجود ہے، ان کو اوروں کی طرح نہ نشست بدلی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے بس۔ اور فرما بھی دیا ہے، ان کی بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت تک سب کچھ میں دیکھتا ہوں جو ہو رہا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، تو شک کرنا چاہیے۔ بہت سے واقعات ہیں، لیکن آپ اس میں خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل میں یہ عظمت خدا رسول اتر جانی چاہیے۔ تو آپ 5 وقت کی نماز اگر آپ نے نہیں چھوڑی اور وظیفے آپ سے نہیں چھوٹے، یہ وظیفے میرے تو نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ میں لایا ہوں، آقا لائے ہیں، قرآن آقا لائے ہیں، درود شریف آقا لائے ہیں۔ اگر یہ ترتیب جو آپ کو وظیفے میں دی نہیں چھوڑی آپ نے، آپ آج سے نمازی بن جائیں گے، آپ کا رزق بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے دشمن خود آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نبی کریم کی طرف ہو رہا ہے اور نبی کریم تم کو قبول کر رہے ہیں۔ تو کیا تم کو چاہیے اس سے بڑی چیز؟ یہ شک کی چیزیں نہیں ہیں، تم کلمہ گو، یہ نہ یہ باتیں اخباروں میں لکھتے ہیں، نہ کالم میں لکھتے ہیں، نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں، ایسی چیزیں کوئی قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ حالات ایسے اچھے ہوتے ہیں، جب خدا تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھوٹ ڈالتا ہے، بیچ میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہ کوئی مشورہ دیتا ہوں، نہ کوئی اپنی طرف سے کوئی تم کو یعنی یہ بتاتا ہوں کہ میرے دل میں ایسے آیا ہے۔ میں تم کو کہتا ہوں جو آقا جی کہتے ہیں، نبی کریم کہتے ہیں، اس کو مضبوط پکڑو۔ اگر وہ نہیں آتے تو تم اس طرف آ جاؤ۔ تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو ان کی سچی محبت عطا فرمائے، وہ محبت جو ہمارا تمہارا موت سے پہلے ان کا سامنا بھی کرا دے۔ یہ چیزیں حق ہیں، ہوئی ہیں اور زمانے میں کسی کے ساتھ ہوتی بھی رہتی ہیں، ساری کائنات پہ حاوی ہیں، ساری کائنات۔ اگر اللہ کے بعد کسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، دنیا آخرت کا تصرف، یہ یقین رکھنا وہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آتا۔ اسی سلسلے میں بعد مشائخ سے آقا نے کہا سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں تو خدا کرے آپ کا دل جب لگ جائے، اگر دل صرف لگانا ہے تو آقا جی کی بات کو اہمیت دیں، آقا جی سے موافقت کریں، ان لوگوں سے موافقت نہ کریں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنا نہیں دفاع کر سکتے، تمہارا کیا کریں گے؟ آقا جی رحمت اللہ عالمین عارضی طور سے، وقتی طور سے بن کے نہیں آئے ہیں، قیامت تک رحمت اللہ عالمین بن کے آئے ہیں، اور سب کے لیے جو ان کی طرف آ جائے تو تمہاری ہر مصیبت میں دخل دے سکتے ہیں، تمہارے ہر کام، ہر مشکل جو ہو اس میں وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ تم کو خود پتہ چلے گا جب تم اس طرف آ جاؤ گے، ہم کو پتہ چلتا ہے نا، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، فقط حضرت محمد مصطفیٰ۔ وہ باتیں نہ کرنے کی تھوڑی سی مجہول کر دیتا ہوں، اگر کہہ دوں انہوں نے بھیج دیا ہے یا خود آ گیا ہوں، یہ اللہ جانے۔ ہم نے بہت کوشش کی وہاں رہنے کی، جیسے استخارے میں آیا ایسے آیا، جس کا مفہوم تھا
کہ جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تم بھیک کیوں مانگتے ہو مدینے میں رہنے کی؟ مدینے کو بذات خود فضیلت نہیں ہے، ہماری وجہ سے ہے، تو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو خود ہی مدینہ۔ مدینے میں تو کچھ نہیں رکھا، سب کچھ آقا نے قدم رکھا، مدینے کو عزت ملی۔ مدینہ تو زمین تھا، بیماری کی مصیبت کی جگہ تھی، آقا نے قدم رکھا، رحمت کی جگہ بن گئی۔ اگر آقا سے تمہارا تعلق ہو جائے، ہمارا بھی انشاءاللہ، سب کا انشاءاللہ ہو جائے، جہاں رہو تم مدینے میں ہو، کیا تم؟ اور آقا سے تعلق توڑا، مدینے میں رہو، مکے میں رہو، کہیں بھی تم مدینے مکے میں نہیں ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے باہر ہو۔ اصل مفہوم سمجھنا چاہیے۔ آپ کو کچھ پڑھنے کو کہا تھا اور آقا جی کو ہدیہ کرنے کو کر لیا، میں نے ایک دن میں چوری چوری سرا بخش دیا ان کو۔ دعا لمبی ہو جاتی ہیں، ذرا مختصر ہو جائے۔ ہاں، اور دعا پہ بڑا یقین ہونا چاہیے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ آقا جی کہتے ہیں آدمی دعا کے ساتھ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ جو اتری ہوئی مصیبتیں فیصلہ کن ہیں، جو اتریں گی آئندہ، ہٹاتی ہے ان کو۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں کام کرتی ہے، ہٹاتی ہے، مگر دعا ہٹاتی ہے۔ آقا جی اس پہ ایمان رکھو، اور یہاں کوئی تقدیر کی دعائیں لے جاؤ، ان کو نہ چھوڑو، صبح شام پڑھا کرو ان کو۔ ہاں، پہلے بھی کہا تب بھی کہا، پھر اپنا چلو بھی۔ ہاں، اپنی محنت سے کتنا کرو، تقدیر سے آدمی نکل نہیں سکتا ہے، لیکن تقدیر میں تمہارے لیے تبدیلی آ گئی، تمہیں راحت نصیب ہو جائے گی۔